بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قصص الانبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، پارٹ 4۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو اور نصیحت کرنے والا خیرخواہ بھی ہو، اور اسے اللہ کی عظمتوں اور شان و صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تفکر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے متبعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسا کہ ہرکل نے کہا تھا، کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بادی اور رائی کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح، ان لوگوں نے آپ کے دعوے کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے عیب قرار دیا ہے وہی ان حضرات کا قابل تعریف و توصیف ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر اور تأمل و تاخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جائے اسے مان لینا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی وہ اس کی طرف آتے ہوئے جھجکا، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں اجتماع کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی فوراً ہو گئی۔ حاضرین کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر میں آپ رضی اللہ عنہ کی افضلیت بالکل ظاہر اور واضح تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرماتے ہوئے ارادہ ترک فرما دیا کہ اللہ اور مومن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا مشفقانہ خطاب۔ آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرعون کی بابت فرمایا تھا۔ اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذکورہ بالا خطاب بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ چیز صرف اللہ ہی سے مانگتا ہوں۔ اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، کیا تم سمجھتے نہیں؟
کفار قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ عنہم اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسا کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ یعنی میں تو رسول عبد، پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی۔ میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا، کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ جب قوم نے خود عذاب مانگا، صدیاں بیت گئیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لائے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی، اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ انہوں نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں، اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ جس چیز کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے، وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے۔ اس کی حکمت کامل اور اس کی دلیل باطل شکن ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔